خبر درست ہے کہ امیر جماعت اسلامی نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی بات کی ہے اور وہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے لاہے عمل کو دیکھا جائے، کیونکہ انہوں نے تو پٹیشن دائر کر دیا. کیا جماعت اسلامی بھی اس کے خلاف پٹیشن دائر کرے گی کہ یہ 8 اکتوبر تک ایکسٹینڈ کیوں کیے گئے؟ دیکھیں نا جی، ہمارا چونکہ موقف صرف ایک الیکشن نہیں ہے اچھا کہ یہ 30 اپریل کا الیکشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن ہو اور ایک دن میں ہو. تو ہم تو اس لیے عدالت میں ہم بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم بھی فیصلہ کریں کہ ہم جائیں، لیکن ہم صرف ایک الیکشن کو بحال کروانے کے لیے نہیں بلکہ آئین کے مطابق کوئی بہتر حل کرنے کے لیے، تاکہ تمام انتخابات ایک ہی دن میں ہوں تو متوقع طور میں یہ انتخابی بخار سے نکل سکے. تو متوقع طور پہ سر یہ جو بات ہوگی امیر جماعت اسلامی کی خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے اندر جو ریزلٹس نکلیں گے وہ یہی نکلیں گے کہ ان کو کنونس کیا جائے گا کہ ایک دن الیکشن، یعنی ایک ہی دفعہ الیکشن ہو؟ دیکھیں، معاملہ تو سیاست کے اندر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ شدتیں کم ہوں. اس کے لیے ہمیں جن سے بھی ملنا چاہے پڑے، ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ کیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جی پہلے ہی ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ وہ ہماری بات ہر صورت مانیں گے. اور یعنی ان کا شاید ان کی پارٹی والوں کو بھی یہ شکایت ہے کہ جی خان صاحب ہماری بات بھی نہیں مانتے، تو ہم تو دوسری پارٹی ہیں. لیکن بہرحال ہم ایک کوشش کریں گے کہ ملک کو بحران سے سر منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے. کوئی اس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ؟ میرے خیال وہ یہ الفاظ نکالنے کے بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے ان کو بھی، وہ سیاستدان ہے، کہ ایمرجنسی، مارشل لا، کوئی اس طرف چیزیں نہ جائیں کسی طرح سے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس طرف ملک پہلے ہی بڑے بحرانوں سے نکلا ہے، پھر کسی اور میں ہم پھنس جائیں، اس کی کسی طرح سے گنجائش نہیں ہے. پراچے صاحب یہ فرمائیے، آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ جو ہے، کیونکہ وہ پہلے تو کافی ووٹ بینک رکھتی تھی لیکن اچانک سے وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹ جانا، ان کی حالت تو بری ہو گئی. کراچی میں آپ لوگوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، آپ کا بلدیہ کا الیکشن بڑا شاندار ہوا، وہ الگ بات ہے کہ رزلٹ اب تک نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، الیکشن کمیشن کا یہ جو آرٹیکل 58 کے تحت اس کو ری شیڈیول کرنا، یہ جو انہوں نے جواز بنایا ہے، یہ درست ہے؟ اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ الیکشن کمیشن قائم تو کیا تھا خود عمران خان صاحب نے، اور یہ چیف الیکشن کمشنر ان کے مقرر کرتا ہے. اب یہ کہ اس کے بعد یہ جو الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات ہیں، اس کو تو بہرحال حکومت کو حل کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اگر فنڈ کی بات کرتا ہے یا الیکشن کمیشن حالات کی بات کرتا ہے تو اس کو خود فیصلے کرنے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں تاکہ وہ آئینی ذمہ داری ادا کر سکیں. سر ایک طرف سر آئینی بحران ہے سر، ایک طرف فرمائیے کہ سر ایک تو آئینی بحران چل رہا ہے، دوسرا ہمارے پاس معاشی بحران چل رہا ہے. اب میں آپ سے باقی سیاست کے اوپر کمنٹ لینے کے بجائے میں صرف جماعت اسلامی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ فرماتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی، تو حل صرف جماعت اسلامی کے اندر معاشی منشور بھی ہے یا صرف اور صرف ہم نے الیکٹورل پروسیس کے اندر الیکشن کے اندر اترنا، یوسیز بنانا، کونسلز بنانا اور اس کے تحت جو ہے الیکشن میں اترنا کافی؟ ابھی 22 تاریخ کو نا جی ہم نے اپنا منشور دیا ہے، اس میں معاشی منشور ہمارا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھا سکتے ہیں. یہاں پر کوئی کوشش نہیں ہے، یہاں پر ایک ہی کوشش ہے کہ IMF سے پیسے مل جائیں. یہ بھکاریوں والی کوشش جو ہے اور قرضوں والی کوشش اور سودی نظام والی، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود انحصاری کے راستے ہیں، ہمیں اپنی برآمدات بڑھانی ہے، ہمیں اپنی زراعت کو مستحکم کرنا ہے، ہمیں اپنی صنعت کو مستحکم کرنا ہے. ہم اس راستے پہ ہم نے پوری تجاویز. اچھا، تو اگر آپ برا نہ منائیں سر، تو اگر آپ برا نہ منائیں، یہ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک ڈسپلنڈ جماعت ہے، لیکن ذاتی طور پہ میری بھی رائے ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے یا پولیٹیکل سطح کے اوپر بہتری کرنے کے لیے ایک تھنک ٹینک کی کمی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معاشی منشور جو ہے وہ کافی حد تک آنا چاہیے اور عوامی پذیرائی بھی حاصل کرنی چاہیے، عوام تک اس کو پہنچنا چاہیے اور میڈیا پہ بھی آپ کے پیرس ہونا چاہیے؟
میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہم نے جو یہ معاشی منشور بنایا ہے جی سر، اس میں پورے معاشی ماہرین کی رائے لی ہے اور ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں ہر سمت کے، اور ان ایکسپرٹس کی اوپینین کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اب بھی میں اپنے ان معاشی ماہرین کو مزید پبلک کے سامنے لے کے کہ یہ ہمارے معاشی ماہرین ہیں، بہت اہم ہیں، معاشرے کے اندر معروف ہیں، ہم ان کے مشورے کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے آگے، یعنی آئی ایم ایف کے بغیر آپ لوگ چلیں گے؟ آئی ایم ایف کے بغیر آپ یہ دعویٰ کریں کہ معیشت کو ٹریک پر لے آئیں گے؟ جی ہاں۔ تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو ہے قوم کو سب سے مضبوط ترین ایک منشور دینا ہوگا، ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ دینا ہوگا، ایک طریقہ کار دینا ہوگا جس کی وجہ سے آپ معیشت کو بھی بہتر کر سکے، زر مبادلہ سے نکل سکے، لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ قرض اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک خاص سطح سے اتنے زیادہ بلند ہے کہ وہ ریورس میں نہیں جا سکتے۔ اس طرح کا رزلٹ کیسے پیش کیا جائے گا؟ اور ان حالات میں الیکشن میں اگر آپ تشریف لے بھی آتے ہیں تو رزلٹس کیسے پیدا کریں گے؟ اور کیا آپ صرف اسی پارلیمانی نظام پہ رہیں گے یا اس نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کی کوشش کریں گے؟ کراچی میں ہم نے رزلٹ دیے ہیں۔ کراچی میں جب نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے میئر بنے تو 4 ارب روپے کا بجٹ تھا، اور جب ان کا عرصہ مکمل ہوا تو 46 ارب روپے کا بجٹ تھا۔ یہ ساری رقم ہم نے کرپشن روک کے اور جو وہاں پر بیڈ گورننس تھی اس کو ٹھیک کر کے تو یہ اس کو کیا، کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا۔ تو ہم تو اپنی گورننس کا، الخدمت فاؤنڈیشن ہماری گڈ گورننس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، اب ویری لاسٹ کوسچن ٹو یو سر، جماعت اسلامی اب کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ یعنی وہ حکومت سے ملے گی، وہ صدر صاحب سے ملے گی، اور وہ کیا پی ٹی آئی سے مل کے یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو کیسے ختم کرے گی؟ آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے سر؟ یہ ڈیڈ لاک تو جب تک ضد کے معاملے میں ہر کوئی قائم ہوگا تو یہ ڈیڈ لاک نہیں ختم ہوگا۔ ہم تو قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے نہیں چھوڑ رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہمارے کسی سے ملنے سے حالات ٹھیک ہو جانے ہیں، ہم اتنے پر امید نہیں ہیں۔ اچھا پراچا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن کا ڈیٹ دے دی گئی، صدر مملکت سے بات فائنل ہو گئی۔ میں خط کا ابھی بات نہیں کروں گا کیونکہ جس طریقے سے عارف الوی صاحب نے خط دیکھا، انہوں نے کہا 48 کے تحت ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کی معاونت کی اور مشاورت کی، اور آپ کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور اس طرح کی آپس میں بیان بازی ہے۔ سر جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو 30 اپریل سے 8 اکتوبر تک ڈیلے کیا گیا ہے، اس کے اندر بدنیتی شامل ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ لیکن نا، معاملات میں ایک پہلو تو ایسا ہے جس کے پیدا کرنے میں عمران خان صاحب کا حصہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کو تقسیم کر دیا۔ 1970 کے بعد سے ہمارے ہاں قوم میں بحثیت مجموعی اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ انتخابات ایک دن ہونے چاہیے۔ 77 کے اندر بھی 2 دن انتخابات ہونے کے کئی بحران پیدا ہوئے، لیکن عمران خان صاحب نے جو اپنی جو حکومت تھی پنجاب میں بھی اور خیبر میں بھی، اس کو ختم کر کے ایک ایسا بحران پیدا کر دیا کہ اب 4 الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی ایک الیکشن جو ہے وہ پنجاب کا ہے، ایک پھر خیبر کا الگ تاریخ پہ ہے، پھر وہ ضمنی انتخابات الگ ہیں، پھر قومی انتخابات ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ایک دن ہی انتخاب ہونے چاہیے، اس کے لیے حکومت اقدام کرے۔ اگر وہ اپنی حکومت مستعفی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انتخابات ایک دن میں ہونے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو پیدا کرنا چاہیے، اس کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اب عدالتیں جو ہیں یہ فیصلہ کریں۔ یہ سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہے، یہ حکمرانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ عدالتیں تو ایک بالکل آئینی تشریح کے لیے ہوتی ہیں۔